جب انسان بہت ہی اچھے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ آج کل لوگ نکاح سے پہلے صورت اور نکاح کے بعد سیرت ڈھونڈتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ لال جوڑے میں دلہن ہی ہو، میں نے کئی لاشوں کو دلہن کے جوڑے میں لپٹے دیکھا ہے اور ساتھ میں ان کے ارمان، خواب اور خواہشیں دفناتے ہوئے دیکھی ہیں۔ تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ محبت میں ایک دوسرے کو طنز اور طعنے دینا، بدتمیزی اور بد دعائیں دینا، نفرت کرنا اور پھر بھی غصہ نہ اترے تو گالیاں دینا، اگر یہی محبت ہے تو پھر محبت بدترین عمل ہے۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو آپ کی زندگی میں اصلاح پیدا کر سکیں، جو آپ کی عافیت کا راستہ بتائیں اور جو آپ سے خواہشات کا بوجھ ہٹا دیں۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتا ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورتیں روتی ہیں اور سکون پا لیتی ہیں، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔ انسان کے نفیس ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر شرمندہ نہیں کرتے۔ مرد میں ایسا کچھ بھی اضافی نہیں ہوتا جس کی بنا پر عورت اس کے پیچھے ہے، اور سوائے اس کے کردار کے۔ بات جہاں محبت کی ہو وہاں بہتر یا بہترین کی حاجت نہیں پڑتی، وہاں تو لا حاصل چہرہ ہی دنیا ہوتا ہے۔ مرد جب اپنے بستر کے لیے عورتیں تلاش کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ عورت حسین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مکروہ صورت کیوں نہ ہو، مگر عورت حسین چاہتا ہے، حسین چاہتا ہے۔ بات محبت کی نہیں ہے، بات ان عادتوں کی ہے جو اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر مٹنے کا نام نہیں لیتی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی مٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے، تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ کچھ بولے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو دکھی مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ہر اس شے سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں، بہتر نہیں۔ جسم چھونے سے محبت نہیں ہوتی، عشق وہ جذبہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ درد دیتی ہے مجھے اب ہمدردی ہر شخص کی، میری دنیا اجاڑی تھی ایک شخص نے یوں ہی دلاسا دے کر۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ کچھ محبتیں اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ انہیں خود سے ہی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ کسی کو چاہو تو اس نیت سے چاہو کہ وہ بھلے ہی تمہیں ملے یا نہ ملے، پر اسے جب بھی محبت ملے تو تم یاد آؤ۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو تو یقین جانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کہیں نہیں دیکھو گے۔ جو عورت شادی شدہ ہو کر بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کیونکہ جب حرام کی لت لگ جائے تو حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت اپنے سینے میں مضبوط دل تو رکھتی ہی ہے، مگر اس کو کوئی توڑ دے
یا اس کی عزت پر انگلی اٹھا دے تو پھر یہ برداشت نہیں کرتی، یہ نہیں دیکھتی کہ کون ہے، میری اتنی عزت کرتا تھا یا مجھ سے پیار کرتا تھا، بس پھر نکال پھینکتی ہیں اپنے دل سے بھی اور اپنی زندگی سے بھی۔ درد ہوتا ہے اس وقت جب ہماری پسند کو کوئی اور چرا لیتا ہے۔ خواب ہماری آنکھوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور انہیں حقیقت کوئی اور بنا لیتا ہے۔ درد ہوتا ہے اس وقت۔ دنیا میں ہر شخص سے نصیب میں محبت سمیٹنا نہیں لکھا ہوتا، کچھ لوگوں کو صرف محبت بانٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا پتہ رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے۔ سمجھتا ہی نہیں وہ شخص الفاظ کی گہرائی، میں نے ہر وہ لفظ کہہ دیا جس میں محبت ہے۔ خدا بھی کسی نرم دل والے کو کسی مضبوط دل والے سے محبت میں مبتلا نہ کرے۔ ایک ترستا رہتا ہے اور دوسرا محسوس تک نہیں کر پاتا۔ زندگی کی دوڑ میں تجربہ کچا ہی رہ گیا، ہم سیکھ نہ پائے فریب اور دل بچہ ہی رہ گیا۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ کسی سے خاموش محبت کرنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر کسی سے محبت کر کے اسے بتا کر ایک طرفہ محبت کرنا کمال ہے، کمال ہے۔ عورت کے دل کے اندر جو جھانک کر اس کا ہر خواب دیکھ سکے وہی اس کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ عورت کا المیہ یہ ہے کہ وہ اظہار محبت کر دیتی ہے اور یوں دل سے اتر جاتی ہے۔ کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لڑکی کو اپنی محبت سے یہ سکھاتے ہیں کہ سب لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لڑکی کا قد لڑکے سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ جب بھی بات کرنی ہو تو لڑکی سر اٹھا کر بات کرے اور لڑکا سر جھکا کر اس کی بات کو سنے۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیا مانیں گے۔ کچھ باتیں سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ احساس ہوتے ہیں جنہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ پر یقین تقدیروں اور نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ مرد عورت کے سر کا تاج ہوتا ہے، لیکن عورت اس تاج میں چمکنے والا سب سے قیمتی ہیرا ہوتا ہے۔ اے ابن آدم، ایسے شوہر اور ساتھی بنو کہ کل کو بیٹی کے لیے اپنے جیسا شوہر مانگتے ہوئے شرم نہ آئے، شرم نہ آئے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ تیری محبت کی حفاظت کچھ اس طرح کی ہم نے، جب کبھی کسی نے پیار سے دیکھا نظریں جھکا لی ہم نے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر، یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ جو عورت شادی شدہ ہو کر بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کیونکہ جب حرام کی لت لگ جائے تو حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔